مزید نئے بیانات سننے کے لیے چینل راہ ہدایت بیان کو ضرور سبسکرائب کریں۔ وقت کے امیر کی بات ہے، بڑے قرآن حدیث کی وہ بات جو قربانی دیتے ہیں نا اللہ اوپر کھولتے ہیں، وہی قرآن حدیث پڑھتے ہیں۔ ایک عرب کے ہم جب وہاں پہ ہوتے تو کچھ علماء کی تشکیل ہوئی، آپ ان کے مشورے میں آؤ، اور سامنے ہمارا اجتماع تھا وہی بات کا تو شیخ محمود جو پہلے کی ذمہ دار ہے یہ فیصلہ ہے، وہ کہنے لگے کہ واقعی نظام الدین کی بات تو عجیب ہے کہ ہم اس زمانے سے جانتے ہیں، یعنی 50 سال سے نظام الدین حضرت مولانا فاضل کے زمانے سے کہنے لگے ابھی کا حال یہ ہے وہاں آپ جاؤ تو ایسا لگے گا کہ آپ دور نبوت میں داخل ہو گئے۔ عرب عالم بڑے ذمہ دار بڑے پرہیزگار تقویٰ، ہم تو ساتھ رہ کے دیکھیں کیا کہنے لگے، کہنے لگے یہ جو کہہ رہے ہیں نا بالکل صحیح بات کر رہے ہیں، نظام الدین چاہتے ہی ایسا لگتا ہے کہ ہم دور نبوت اور دور صحابہ میں آ گئے، پوری دنیا آپ کے سامنے سے کھل کے آ جائے گی، یہ ذمہ داری کیا ہے کیا کہتا ہے۔ اس کے لیے قربانی دیتے ہیں۔ ایک عرب کہنے لگے کہ ہم جب وہاں جاتے ہیں تو ہم تو حدیث یہاں پڑھا رہے ہیں، لیکن بغلے والی کرسی میں جاتے ہیں اس کرسی سے بات کھلتی ہے جسے گیرا کھولا جا رہا ہے۔ ایک عرب کہنے لگے کہنے لگے ہاں رجل اللہ سبحانہ کہتا ہوں کہ یہ آدمی جو حضرت کے بارے میں کہ اللہ نے اس آدمی کو چنا ہے، تو میں نے کہا ابھی شک ایسی کوئی شک ہے تو شک کی بات نہیں ہے، یہ اللہ کا کام ہے، اللہ جگہ کے انتخاب بھی اللہ کرتے ہیں اور افراد کے انتخاب بھی اللہ کرتے ہیں، یہ تو اللہ کا کام ہے، اس کا کام ہے۔ اس نے بڑے دھیان توجہ کے ساتھ ایک مجلس ختم ہو گئی، وقت تھوڑا ہے، اس نے مذاکرہ ہوا تب تھوڑی سی بات حضرت کی بات آ جائے تاکہ ہم تازہ بند ہو جائیں، ہمارے ایمانی جذبات فکریں بڑھ جائیں، اور اس مجلس میں ہم کچھ آزاد کر کے فیروز کے اعتبار سے چاچا میری کے اعتبار سے ہر اعتبار سے ہم یہاں عزم کریں۔ ٹھیک ہے، دھیان توجہ کے ساتھ سنیں، یہ بڑھتی چیز کے لیے کیا ہوگا۔ آگے بڑھنے کی دو راستے ہیں، اس کا چلتا ہے بات سن کر اندر قلم آگے بڑھیں، دو راستے ہیں آگے بڑھنے کے۔ ایک راستہ تو قبولیت کا ہے، ایک راستہ جس کا تعلق صفات سے، ایک آگے بڑھنے کا راستہ نظر آتا ہے شہرت کا، ایک راستہ قبولیت کا اور ایک راستہ شہرت سے بھی آدمی کو اس کا دھوکہ لگ جاتا ہے کہ آگے بڑھ رہا ہے، حالانکہ مشہور ہونا اصل نہیں ہے، مقبول ہونا۔ شہرت اور قبولیت میں فرق، قبولیت کا تعلق صفات قبولیت سے ہے، اس لیے کہ شہرت اور قبولیت میں فرق یہ ہے کہ شہرت کی ابتدا زمین سے ہوتی ہے، بادلوں تک بھی نہیں پہنچتی، اور قبولیت کی ابتدا عرش سے ہوتی ہے۔ اعلان ہوتا ہے عرش میں، حدیث کا خلاصہ ہے فلاں ابن فلاں سے اللہ محبت فرماتے ہیں اے فرشتوں تم بھی اس سے محبت کرو، یہاں تک کہ ہر آسمان پر اعلان ہوتا ہے اور ہر آسمان کے اعلان دوسرے آسمان تک پہنچ جاتا ہے۔ حدیث میں آتا ہے سمیو ضرور ملت ہے قبول القبولیہ، پھر زمین میں اللہ کے لیے قبول، پہلے آسمان سے ہو کر پھر زمین والے بھی اس سے محبت، پھر ان کے لیے قبولیت زمین پر اتاری جائے گی۔ اللہ رب العزت اپنی ہر مخلوق کا جو عبادت کے لیے بنائی گئی ہے اللہ تعالیٰ اس کا امتحان لیتے ہیں، یہ بندہ اطاعت پر ہے یا خواہش پر۔ قبولیت کی جو صفات ہے اس کی پہلی بنیادی صفت کیا ہے؟ اطاعت۔ یہ بندہ اطاعت پر ہے یا خواہش پر، اگر وہ قبولیت والا ہے تو امتحان میں کامیاب ہو کر آگے بڑھے گا۔ نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ اگر مشورت پر ہے تو انکار کر کے پیچھے رکھے گا۔ یہ ہے اللہ کا سامنا کہ اللہ رب العزت اس کام میں امتحان قدم قدم میں لے گی۔ آپ جس سطح کے امتحان پر کامیاب ہو جائیں گے آپ کو اس سے اگلے ڈگری مل جائے گی، دنیا کا دستور ہے، ایسے ہی اللہ کا ہے۔ اور یہ جو امتحان قبولیت کا امتحان یہ سخت امتحان ہے، ساری دنیا کا دستور ہے، آپ جس سطح کے امتحان پر کامیاب ہو جائیں گے آپ اس سے اگلی ڈگری
کسی بھی لائن میں آپ چلے ڈاکٹر میں جائیں انجینئر میں جائیں تعلیم میں جائیں جس سمجھے کا آپ کا امتحان ہوگا اگر اس میں آپ کامیاب ہو گئے تو آپ کو صرف ترقی ورنہ اگر فیل ہو گئے تو نیچے چلے اللہ رب العزت احکام لا کر جانچنا چاہتے ہیں دیکھتے ہیں اب تک کی عبادت سے اب تک کی اطاعت سے اس کے اندر تواضع پیدا ہو یا کیوں یہ بہت آسان ہے کہ اگر حال کے اس کو سمجھنا بہت آسان اگر حال کے امر کا انکار کر دے جس وقت میں جو تکبر پیدا ہو اگر حال کے امر کو پورا کر دے تو تواضع پیدا حدیث میں التماس علی رفع اللہ کہ جو آدمی اللہ کے لیے تواضع اختیار کرتا ہے اس کو بلندی عطا ہے جو اس امتحان میں تواضع اختیار کر کے حکم کو قبول کر لے تو وہ اللہ کے ہاں آگے بڑھ جاتا ہے حضرات میں عرض کروں اللہ رب العزت حال کا امر لاتے ہیں اور وہ حال کا امر وہ انسان کی حیثیت اور حالات کے اتنا خلاف ہوتا ہے کہ اگر وہ حالات کے مطابق اور آدمی کے مزاج احکام کے مزاج کے مطابق ہے تو کوئی امتحان کے دونوں برابر ہے امتحان کا ہے حکم الگ ہے مزاج الگ ہے اس کا مطالبہ کرنا کہ ہمیں وہ کہا جائے جو ہم چاہتے ہیں ہم کو حکم دے جو ہم چاہتے ہیں یہ سراسر خواہش ہے اس کا دین سے کوئی تعلق نہیں ہے کیونکہ اللہ کا یہ نظام ہے ہم حال کا امر ایسا لائیں گے جس میں جانچ ہوگی اس بات کی اس کے اندر تواضع پیدا ہو رہی ہے یا اس عبادت سے فخر کیوں پیدا ہو رہا ہے اب اس کے امتحان ہوگی قرآن نے صاحب کہا کیا یہ خیال کر لیا ہے کہ وہ آمنا کہنے پر چھوڑ دیے جائیں گے ان کا ایمان قبول کر لیا جائے گا نہیں ایسا نہیں ہم آزمائے بغیر نہیں چھوڑے جو بھی آمنا کہے گا ملائکہ یعنی فرشتوں سے لے کر عام انسانوں تک جو بھی آمنا کہے گا ہم اس کا امتحان لیں گے اور ہمارا امتحان اتنا سخت ہوگا اس امتحان سے فیصلہ ہوگا کہ اب تک کی عبادت کے اندر تواضع پیدا ہو رہی ہے کہ نہیں پیدا ہو رہا ہے اسی سے آگے بڑھنے کا پیچھے ہٹنے کا فیصلہ آمنا کیا نہیں کہ ایمان لائے اللہ ایمان لائے ایمان لائے اللہ کہتے ہیں لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھ لیا چھوڑ دیں گے ایسا نہیں ہے اب ہم کسوٹی میں کسیں گے فرماتے ہمیں شکایت ہوتی ہے کہ ہمیں پیچھے کیا جا رہا ہے ہمیں بہت اہم بات درج کر رہا ہوں اپنی ذات سے ذکر اور آپ اس لیے کہ مخلوق میں شہرت حاصل کر کے خالق کیا بلندی مل جائے ایسا ممکن سب سے اہم سوال یہ ہے میرے رب کے ساتھ خلوت کیسی ہے تنہائی میرا رب کے ساتھ میرے رب کے ساتھ میری تنہائی کیسی ہے یہ بنیادی چیز ہے اگر میرے رب کے ساتھ خلوت اچھی ہے تو ممکن ہی نہیں کہ ان کے مخلوق کے درمیان کے تعلقات بگڑے حدیث میں من اسلام بین الناس اسلام اللہ من اسلام بین الناس کہ جس نے اپنے اور رب کے درمیان تعلق کو اچھا کر دیا اللہ اس کا اپنے بندوں کے درمیان کے تعلق کو اچھا کر دیا لیکن پہلے ہر شخص کی اللہ تبارک تعالیٰ کی ذات آتی کے ساتھ خلوت بگڑتی ہے پھر اس کی مخلوق کے ساتھ جلوت بگڑتی ہے یعنی پہلے آدمی کا تعلق اللہ سے بگڑتا ہے میرا آدمی کا لوگوں کے درمیان کا تعلق اس کی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا ہے اللہم اجعل سیدتی خیر من ارادتی اجعل ارادتی ساجا کہ اللہ جنت کی زندگی کا بہتر ہونا اللہ کے ساتھ خلوت کی بہتر ہونے پر موقوف ہے اس لیے اللہ میرے ظاہر اور باطن کو بنا دیجیے میرے کسائل کی بنا دیجیے اور میرے خلوت کی آپ کی اللہ کے ساتھ خلوت کیسی ہو یہ سوال پہلا ہے کہ آپ کی اللہ کے ساتھ خلوت کیسی ہے میں صاف عرض کرتا ہوں مسلمان کو مسلمان سے نفرت جب ہوتی ہے جب ان کی خلوت اللہ کے ساتھ بگڑ جاتی ہے یہ اصولی بات ہے اجتماعی طور پر امت کے سارے مسائل کا حل اس کی پہلی شرط یہ ہے کہ ہماری تنہائی اللہ کے ساتھ اللہ کے ساتھ ایمان اور نفاق یہ جمع اس میں نہیں ہو سکتے کہ منافقین کی خلوت ان کی تنہائیاں کفار کے ساتھ ہوتی تھی جو پہلے صفحے کے اندر پہلے پارے میں نے اور ان کی جلوت یعنی ان
کی تنہائیاں تو منافقین کے ساتھ اور ان کا مجمع میں ایمان والوں کے ساتھ. تو قرآن نے اسے خلوت کہہ کر بیان کیا. اس کا سبب کیا؟ اگر کوئی توجہ دے تو قرآن نے اس کو خلوت کہا ہے، تنہائی نہیں خلوت. خلوت کہتے ہیں کہ خلوت کہتے ہیں خلت کو، خلت کہتے ہیں دوستی کو. قرآن نے لفظ استعمال کیا قالوا انا معکم، اور ان کی جنت ایمان والوں کے ساتھ. اور وہ اس لیے بگڑتی ہے کہ ان کی خلوت دوستی جو شیاطین کفار کے ساتھ ہے، اس وجہ سے ان کے ساتھ دوستی کی ہے. تو یہاں آ کر مجھے عرض کرنا ہے، اللہ کا ایک دستور ہے وہ امتحان کے بغیر کسی کو نشانہ ہوئی وہ بات بھولنا نہیں ہے. امتحان ہی ہوگا. اب تک یہ جو ہے جو امر آیا ہے یہ اللہ کا ایک امر لا کر دیکھیں گے کیا کرنا ہے. اب تک کی عبادت سے اطاعت کتنی اگلے امر کو پورا کرنے کی استطاعت، اگلے حکم کو پورا کرنے کی استطاعت پیدا ہوئی یا نہیں. اس لیے اگر کبر پیدا ہو رہا ہے نعوذ باللہ، یہ اگلے امر کا صاف انکار کر دے گا اور اگلے امر کہیں گے میرے ساتھ ضرور کر رہے کام کا میرے اوپر بول ڈال رہے ہیں. یہ میرے ساتھ جانتی ہے کہ مجھے ایسے کام کے کرنے کے لیے کہا جائے تو میں نہیں کرتا، میرے کرنے کا نہیں. اگر کبر پیدا رہا ہے تو یہ بات یہ غور کرے گا کہ یہ جو امر پیش آ رہا ہے یہ میرے حیثیت کے خلاف ہے یا میرے حیثیت کے مطابق. اگر اندر کیوں ہے ایک تو یوں کیا کہے گا کہ میرے ساتھ ظلم کر رہے ہیں، خام کا میرے اوپر بول جائے گا. دوسرے یہ دیکھے گا یہ جو حکم دے رہے ہیں یہ میرے کرنے کا ہے یا نہیں، میری حیثیت کے مطابق. اس لیے کہ اللہ کا دستور یہ ہے وہ حکم لائیں گے جس سے فیصلہ ہو کہ تواضع پیدا ہو رہی ہے کہ نہیں پیدا ہو. اللہ ایسا حکم لائے گا. پہلا امتحان دیکھیں، اللہ نے پہلا امتحان ملائکہ کر دیا فرشتوں. سب سے آگے عبادت میں وہی ہے، پہلا امتحان وہی ہے. اور امتحان لے لیا اللہ تعالیٰ کی عبادت نہیں ہوتے، اللہ کو سجدہ نہیں ہوتے، اللہ کو سجدہ کر رہے ہیں. اللہ کا امر آ گیا کہ کیا کرو آگے بڑھو. ایک ایسا امر ہے جو حیثیت کے بالکل خلاف. ہماری حیثیت اعلیٰ ہے، ان کی حیثیت ادنا ہے. ہماری حیثیت پرانا ہونا ہے، ان کی حیثیت نیا ہونا ہے. ہماری حیثیت روشنی کی ہے، ان کی حیثیت ظلمت کی. یہ تو ابھی پیدا ہوئے ہیں، ہم تو بہت پرانے ہیں. ہمارا کہتے مقابلہ یہ آدم علیہ السلام کو اللہ سمجھ کر ابلیس نے سجدے سے انکار کر دیا. یہ اس کے کفر کا سبب بنا، یہ اس کے کفر کا. ملائکہ نے سجدہ کر لیا، مقرب ہو گئے اور شیطان نے انکار کر دیا. پھر اس میں ایک صحابہ کا واقعہ، ایک تو قرآن حدیث سے یہی واقعہ. اہل یمن نے حضرت اسامہ کے انتظار کو حقیر سمجھا. یہ اہل یمن کے اقتدار کا سبب بنا. میں ایک اوپر کی بات اور ایک بالکل نیچے کی بات کرتا ہوں. ایک آسمان کی بات ہے کہ آسمان والا نے حکم دیا کہ تم اس کو سجدہ کرو آدم علیہ السلام. اس نے کر دیا، وہ پاس ہو گئے، آگے بڑھ گئے اور شیطان نے انکار کیا، وہ نیچے چلے گئے. اور ایک زمین کا واقعہ کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم حج میں تھے. پورا واقعہ آپ کے ذہن میں ہوگا. آپ حج میں تھے، عرفات سے نکلنے میں تھوڑی حضرت عثمان کو صبح سے فارغ ہونے کے لیے تو آپ پوری جماعت کو روکے رہے انتظار میں. ہم لوگ کہہ رہے وقت ہو گیا اور ضرور جا ہی رہے ہیں. تھوڑی دیر کے بعد حضرت عثمان آئے، آپ نے کہا چلو. کروا ہے کرو کیا اسی کے لیے پوری جماعت کی اتنی بڑی جماعت کو ضرور کے رکھے. یہ گھٹیا کہ آپ علیہ السلام نے دنیا سے پردہ فرما گئے ہیں. اس کے بعد جو ارتداد کی لہر چلی ہے، ایمان والے یہ جو حقیر سمجھے تھے وہ بھی اسی لپیٹ چلے. آپ دونوں پر غور فرمائیں. ایک ہے اوپر کی بات، ہمارے عالم میں آدم کو آگے سمجھ کر ابلیس نے سجدے سے انکار کیا. مجھے یہاں پر ہمیں سجدہ کرو، میرے حیثیت کے خلاف میں نہیں کر سکتا. آپ کوئی اور حکم دیجیے ہم کر لیں. تو ایک ابلیس کے ابلیس بننے کا غصہ یہی ہے کہ وہ حال کے عمل کو سمجھ کر یہ دیکھے ایا میں کام کر سکتا ہوں یا نہیں، میرے کرنے کا ہے یا نہیں. حضرت کے لیے یہ شیطان بننے کا غصہ ہے کہ کوئی حکم آ جائے میرے کر سکوں گے نہیں کر سکتے گا، میرے حیثیت کی معافی جائے نہیں ہے. اس کے علماء نے لکھا ہے اللہ تعالیٰ کی آسمانوں پر پہلی جو نافرمانی ہوئی ہے وہ حسد کی وجہ سے ہوئی، اور زمین پر جو پہلا فصل ہوا ہے وہ حسد کی وجہ سے ہوئی. پہلی نافرمانی زمین پر حسد کی وجہ سے، اور پہلی نافرمانی اللہ تعالیٰ کی آسمانوں کی حسد کی.
فرماتے میں نے ایک بات عرض کی کہ ایک امتحان تھا، اللہ رب العزت نے حکم دیا آدم کو سجدہ کرو، ابلیس نے انکار کیا۔ معلوم ہوا کہ عمل کرتے کرتے کبر بھی پیدا ہو سکتا ہے اور تواضع بھی۔ یہ ہم کو چیک دیکھنا ہے کہ عمل کرتے کرتے کبر بنتا ہے یا اگر کبر پیدا ہو رہا ہے تو اگلے عمل کو دیکھا جائے گا یہ کام ہمارے کرنے کا۔ یہ قرآن نے کہا مجھے ذالک وجن نبا ہم بات لیے بولو احب لا ان اللہ علیہ۔ عجیب بات قرآن کی آیت ہے کہ ہم اس طرح بھی امتحان لیتے ہیں کہ یہ آپس میں ایک دوسرے سے اس بات پر حسد رکھتے ہیں، جو کہتے ہیں ہمارے ہوتے ہوئے یہ خیر ان کے حصے میں کیوں آیا؟ اللہ فرما رہا ہے علیہ سبحانہ بیان الشاکرین، اللہ نہیں جانتے کہ اللہ کے بندوں میں کون اللہ کی نعمت کا فیضان ہے۔ اللہ اس کو بولتے ہیں۔ اس طرح میں نے ایک بات شروع میں عرض کی تھی، اللہ کی ذات کے ساتھ جو خلوت کا تعلق ہے وہ ایسے راستے سے قبولیت کو لاتا ہے کہ ان کے معاصرین ان کے ساتھ جو ان کے ساتھ رہنے والے کہتے ہیں نا ہم زمانہ اس میں معاصرین، اور ان کے زمانے کے لوگ حیران رہ جاتے ہیں کہ ان کو اللہ نے کیا مدد کیا تھی۔ اس کے صحابہ کرام کا مزاج ملتا ہے، اگر انہوں نے یہ دیکھا کہ میدان میں کوئی آگے آ رہا ہے تو وہ آگے بڑھنے والوں کے معاون ہوتے تھے، اس کا کام نہیں کرتے تھے ارے آگے بڑھ گیا وہ مدد کرتا، جو آگے بڑھے گا اس کا تعاون کریں گے، کام اس لیے کریں گے تاکہ اس جنگ میں ہمارا حصہ ہو جائے۔ یہ نہیں اب تو آنا ہے اب یہ چھوٹوں سے کیا لینا ہے۔ عمر کا نما بیت اللہ ایک واقعہ بتا رہے ہیں، ایک کیسے صحابہ ایک تعاون کرتے تھے، خیر کے کتنے مطالعہ خیر کی تلاش میں رہتے ہیں۔ میں عمر کا نما بیت اللہ سے کعبہ سے طواف کر کے باہر سامنے سے دیکھا ایک شخص، دونوں بزرگ، ایک شخص اپنی بڑی ماں کو اپنی پیٹھ پر طواف کرانے کے لیے لے کے آتا ہے۔ دونوں نے کہا چلو چلو یہ اپنی ماں کو پیٹھ پر طواف کرائے گا، اس کی دعائیں قبول ہوں گی، چلو ہم اس کے پیچھے پیچھے چلتے ہیں، اس سے دعا کی درخواست کرتے ہیں۔ ایسا یہ نہیں کہ ہم تو بہت بڑے ہیں، یہ آدمی کیا، یہ نہیں کہ ہم کہاں یہ کہاں، ان سے کیا کہنا۔ حالانکہ آپ جانتے ہیں کہ دونوں کا درجہ وہ ہے ابو بکر عمر، جب درجہ یہ ہے سارے صحابہ بھی اگر جمع ہو جائے تو ابو بکر عمر کے درجے کو ساری مخلوق کا وزن ان کے ایمان کا وزن اور ابو بکر عمر کے ایمان کا وزن مشہور کرنے سے مثال عرض کر رہا ہوں۔ میں نے عرض کیا کہ اللہ کی طرف سے ایمان میں امتحان ہوتا ہے، ہم اس طرح کے امتحان لیتے ہیں، ہم بعض کو بعض سے آگے بڑھائیں گے تو ان میں دیکھا جائے گا ان میں اب تک کی عبادت سے محنت سے تواضع پیدا ہوا ہے۔ اب آپ اس میں پڑا ابلیس نے انکار بھی کیا، پڑھائی جائے یہ نہیں یہ میری حیثیت سے نیچے کا کام، یہ میری حیثیت کے خلاف۔ میں یہاں کہتا ہوں حکم آیا اللہ کا ملائکہ کے اتحاد کے لیے، اس قسم کامیاب ہوئی، اس لیے کہ ترقی حال کے امر کو پورا کرنے کے لیے، اور حال کا امر حیثیت کے خلاف بھی آئے گا، حیثیت کے جیسا ہے۔ یہ پہلا امتحان۔ دوسرا امتحان